الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات ہستی اقدس مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نبی کے محترم اصحاب پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ اکرام محدثین اور امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اظہار کیا، اللہ عنایت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، اللہ رب العزت قیامت والے دن ہر شخص کو 3 قسم کی عدالتوں میں پیش کرنے کا حکم دے گا۔ ان میں سے ایک عدالت ایسی ہوگی جس میں جس انسان کا کوئی جرم، کوئی غلطی ثابت ہو گئی تو اس جرم اور اس غلطی کی کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس عدالت میں کون سے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ نامہ اعمال جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا ہوگا تو شرک کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر، اللہ کا یہ وعدہ ہے لوگوں سے کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا ایسے شخص کو ان یشرک بہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، چاہے وہ اس کی ذات کے لحاظ سے ہو، چاہے عبادت کے لحاظ سے ہو، چاہے اس کے اسماء صفات کے لحاظ سے ہو۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اپنی اسماء صفات کے حوالے سے بھی، اپنی ربوبیت کے حوالے سے بھی وہ یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو معاف نہیں کریں گے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس جرم کے علاوہ اللہ جس جرم کو چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ لیکن شرک کا معاملے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے۔ تو جس گناہ کی معافی نہیں، اس کے بارے میں پڑھنا سننا اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ کہیں قیامت والے دن اس جرائم میں اگر ہمارا کوئی جرم ہوا تو کہیں قیامت والے دن ہم گاٹا پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو
تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہو من یشرک، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، ایک تو اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی، دوسرا جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لیا، اللہ والی صفات اس نے کسی اور میں بھی اپنے گمان میں پائیں کہ اللہ میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ نے ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ نے ایسے انسان کو جنت کا وارث بنانے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں ایسے انسان کو جنت کا وارث نہیں بناؤں گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ آگ ہوگی۔ جس شخص نے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نصیحت؟ فرمایا لا تشرک باللہ، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، کسی کو اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، بیڑیاں تارنے والا، ڈوبنے والا کسی کو نہ سمجھنا۔ تمہارے نفع اور نقصان کی مالک ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ رب العزت۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگر حالات و واقعات ایسے پیدا ہو جائے کہ حکم کوئی صادر کر دے کہ اس کو قتل کر دو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرایا، تمہیں قتل ہو جانا گوارا ہو لیکن اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا تمہیں گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اگر آگ جلائی گئی ہو، اس آگ میں پھینکنے کے لیے تیری تیاری ہو رہی ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کے ساتھ شرک والا معاملہ اتنا خطرناک ہے اور اللہ کے ہاں اتنا ناقابل قبول ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو معافی نہیں دیں گے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اگر آگ جلائی گئی ہو، تمہیں پھینکنے کی تیاری کی گئی ہو، پھر بھی تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اوقتے تم، اگر تمہارے ٹکڑے کر دینے کے معاملات بھی آ جائیں کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کے لیے جلاد تیار بیٹھا ہے اور کہاں جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، ان حالاتوں میں بھی تم اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لینا، اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت معاذ کو یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اور یہی پیغام تمام انبیاء لے کر اس دنیا میں آئے۔ ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے آگے اپنی فریادیں رکھی جائیں، ایک اللہ کی اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور بیڑیاں تارنے والا، ڈوبنے والا، نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ اور مسند احمد میں سورہ بروج میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، بروج والے اصحاب اخدود، اس میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں کہ میں قسمیں اٹھا کے فرماتا ہوں کہ خندق والے مارے گئے۔ اب ان خندق والوں کا جرم کیا تھا؟ اللہ نے اس قصے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھے قسم ہے برجوں والے آسمان، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، مجھے قسم ہے حاضر ہونے والوں کی بھی اور جنہیں حاضر کیا گیا ان کی بھی قسم۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، خندق والے مارے گئے، یہ جنہوں نے خندق کھودی تھی وہ مارے گئے۔ اب واقعہ کیا تھا
کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. اب اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتا تھا. تو مفسرین نے لکھا کہ اس بادشاہ نے کہا اس کا آخری وقت تھا, وقت قریب تھا, تو اس کے پاس جو جادوگر رہتا تھا وہ جب بوڑھا ہوا, اس کا وقت قریب ہوا, اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی خاص ایسا بچہ لائق مجھے دے دیجئے کہ میں اس کو جادو سکھاؤں. بادشاہ نے ایک بچہ اس کے حوالے کیا کہ اس کو جادو سکھلا دو. اب وہ بچہ ان سے جادو سیکھنا شروع کر دیا. اب ساتھ ہی جب وہ راہب کے پاس جاتا, اس جادوگر کے پاس جاتا, تو رستے میں ایک جنگل آتا, اسے کراس کر کے اس کے پاس جاتا تھا جہاں اس کا مقام تھا. تو کہتے ہیں کہ رستے میں ایک راہب تھا, اللہ کا بندہ تھا, وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اسے اللہ کی ثنا کرنا اس کے منہ سے بڑا اچھا لگا. وہ اس کے قریب ہوتا گیا اور دین سیکھتا گیا. اب اس بچے کو سمجھ آ گئی کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں. یہ جتنے جادو ٹونے ہیں یہ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ کی منشا نہ. اب اس نے اللہ کے احکامات بھی سیکھ لیے. اب اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ بچہ مسلمان ہو. اب مسلمان ہو کر اس نے تبلیغ کرنی شروع کر. بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس بچے نے ایک نیا دین شروع کر لیا ہے. مفسرین نے لکھا اب وہ بچہ دعوت دے رہا ہے, بادشاہ نے حکم جاری کیا اس بچے کو قتل کر دیا جائے. کہتے ہیں اس بچے کو جب قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا, جلاد جو تھا اب اس پر تلوار چلانے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. بڑے پریشان, یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, اس کو قتل کیسے کیا جائے. دوسرا حکم صادر کیا, مختصر کرتا ہوں, کہ اسے پہاڑ پر لے جا کر اونچی چوٹی سے نیچے گرا. اب اسے پہاڑ پر لے جایا گیا, چوٹی پر سے اسے نیچے گرایا گیا. لیکن جب گرانے لگے معاملہ کیا ہوا کہ زلزلہ آیا, جتنے سپاہی تھے وہ گر کر ہلاک ہو کے بچہ پھر بچا. اب بادشاہ بڑے پریشان ہیں کہ ایک ایسا دین, نیا دین اس نے شروعات کی ہے, ہم سب جو ہیں جو ہمارے الہ ہیں ان کی تو کوئی عبادت نہیں کرے گا. لہذا اس نے اس کے قتل کرنے کے مختلف منصوبے بنائے, لیکن ہر منصوبے میں یہ ناکام رہا. حتیٰ کہ کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی, لے جانے والے سب ہلاک ہو گئے, یہ بچہ بچا. اب اس نے خود ترغیب دی, اس نے کہا ہے بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے طریقہ ایک ہے. اس نے کیا کہا, کیا طریقہ؟ اس نے کہا طریقہ یہ ہے کہ مجھے تیر سے مارا جائے, اور جو تیر چلانے والا ہے وہ پورے مجمع میں کہے کہ میں یہ تیر اللہ کے نام سے چھوڑ رہا ہوں. وہ جب اللہ کے نام سے چھوڑا جائے گا وہ تیر مجھے لگے گا, میں ہلاک ہو جائے گا. اب پلان کے مطابق بچہ بڑا ہوشیار اور لائق تھا. پوری قوم کٹھی ہوئی, بچے کو کھڑا کیا گیا, اور تیر چلانے والے نے بلند آواز سے کہا کہ میں اللہ کے نام سے تیر کو چھوڑ رہا ہوں. تیر اس کو لگ جائے اور قتل ہو جائے. اب تیر چلا اور تیر اس کے گلے میں لگا, فوت ہو گیا. اب لوگ جو مجمع اکٹھا تھا انہوں نے کہا بادشاہ کا مذہب جھوٹا اور اس بچے کا مذہب سچا. لہذا سب پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اس وقت کے جو نبی تھے وہ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس بادشاہ نے کہا واپس پلٹو. انہوں نے کہا نہیں, اب نہیں پلٹ سکتے. اب سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لہذا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننے کے لیے نہیں تھے. اب بادشاہ نے آرڈر دیا. کیا آرڈر دیا؟ اس نے کہا ایک بہت بڑی خندق کھودی جائے. اب خندق کھودی گئی, اس میں بہت سی لکڑیاں جمع کی گئیں, ان کو آگ لگائی گئی.
اب بہت بڑی آگ جب جل رہی تھی، اس نے حکم دیا کہ جو جو اس بچے کے رب پر ایمان لایا ہے ان سب کو لایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سب کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ۔ اب مومنوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے نا، وہ آگ کے ارد گرد بیٹھ کے وہ جو کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، آگ میں ڈالے جانے والوں کا اور کوئی قصور نہیں تھا، ان سے انتقام لینے کی کوئی اور وجہ ہی نہیں تھی۔ کیا وجہ سی؟ إِلَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یہ خندق کھودنے والے، اس میں آگ جلانے والے، مومنوں کو ڈالنے والے مارے، اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا اگر انہوں نے اس عمل سے توبہ نہ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ جس کسی نے شرک ٹھہرایا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، بہت گناہ اس کے ہوں گے، بہت گناہ اس نے کیے ہوں گے، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں۔ اب انسان کو پتا چل جائے گا کہ میں تو گناہگار ہوں، میرے لیے تو جہنم پکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کا لا الہ الا اللہ نکالو۔ اب لا الہ الا اللہ نکالنا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی تمام برائیوں کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ ایسا شخص ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہے، اور جو نیکوکار ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ نے کو پتا تھا کہ یہ خرابیاں بعد میں آنے والے لوگوں میں پیدا ہوں۔ اللہ نے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑھیا، اب وہ بڑھیا کیا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھ سے اظہار کر لیا ہے۔ اظہار کیا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے ایسے رشتے کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح نہ ہوتا، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، یا ایسا کوئی رشتہ جس کے ساتھ نکاح اللہ نے حرام کیا ہے، اس رشتے سے اگر تشبیہ دی جاتی تو مشرکین مکہ میں یہ رواج تھا اس کی طلاق ہو جاتی۔ اب کوئی بھی ایسا حربہ نہیں تھا جس سے واپس ان کا رشتہ بحال ہو سکتا، ساری عمر کے لیے طلاق ہو جاتی۔ اب مائی خولہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھ سے اظہار کر لیا، اس نے مجھے تشبیہ دے دی ہے ایسے رشتے کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابھی اس معاملے میں حکم نہیں آیا، وہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، اللہ نے اس ان الفاظ کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اللہ تی تجادلو کا، وہ آپ سے جھگڑنے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ہاتھ میں کینکریاں ہوں، آپ کہیں اللہ کے حکم سے وہ کینکریاں بول اٹھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ہر مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، حل نکال رہے ہیں، میرے مسئلے کا بھی حل کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی
ابھی اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. جو پچھلا دور جہلیت کا قانون چلا آ رہا ہے ابھی تک وہ ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہوں, 90 سال میری عمر ہو چکی ہے, اب اس بڑھاپے میں میرے خاوند نے اگر مجھ کو الفاظ کہہ دی ہیں تو اب میں کس کے گھر جاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کچھ کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی ساتھ مسجد ہے, مسجد میں جاؤ, اللہ کے آگے فریاد کرو, اللہ تمہاری سنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اس نے پھر اپنا شکوہ اللہ کے آگے رکھا, اس نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کیا, اللہ بوڑھی ہو چکی ہوں, میرا خاوند 100 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے, اب میں کس کے گھر جاؤں. اللہ رب العزت نے پھر اس کا مسئلے کا حل بھیجا. اللہ نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار کر لیتے ہیں, ان کو ماں بہن کے رشتے سے تشبیہ دے لیتے ہیں. ما ہن امہاتہم, کائنات کے لوگوں سن لو, کوئی اپنی بیوی کو ماں کہتے وہ ماں نہیں اس کی بن جاتی, وہ اس کی ماں بہن خالہ بھتیجی بانجی نہیں بن سکتی. اللہ فرماتے ہیں مائیں وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا, جن کے بطن سے یہ دنیا میں آئے ہیں, یہ ہیں ان کی مائیں. ہاں وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, بات انہوں نے غلط کہی اور جھوٹ پہ مبنی کہی. اب اس کی سزا ہو. اللہ کیا ہے سزا؟ فرمایا سزا اس کی یہ ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, اب 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. یہ ہے اللہ کے احکامات. ایک غیر شادی شدہ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے, اور ایک شادی شدہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد دین اسلام کے میرے لیے کیا ہوگا. آج ان مسائل کا نہیں پتا. پتا اس لیے نہیں کہ ممبروں پر یہ بتائے نہیں جاتے, فرقہ واریت میں الجھا کے رکھ دیا. اب جو بھی مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے, اگر وہ کسی بھی وجہ سے ہوش میں یا نہ ہوش میں, سمجھداری میں یا نہ سمجھی میں یہ الفاظ کہہ دیتا ہے, تو اللہ نے اس کا حل یہ اتارا کہ اب 2 مہینے جو ہے وہ لگاتار روزے رکھو. آپ نے فرمایا بی بی اپنے خامد کو بلاؤ, اللہ نے حکم اتار دیا. بلایا گیا تو نے اپنی بیوی سے اظہار کیا, اب 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال میری عمر ہو چکی ہے, منہ میں دانت نہیں, دن میں 5-6 دفعہ کھانا نہ کھا لوں دن نہیں گزرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا لگاتار. اللہ رب العزت نے دوسرا حکم اتارا, فرمایا پھر وہ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا, پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم سنایا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس تو اتنا معاملہ ہی نہیں کہ میں کوئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. اور تیسرا حکم تھا کہ کوئی غلام آزاد کرے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام بھی نہیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ کھانے کا اہتمام کیا, کھانا لوگوں کو کھلایا, اس طرح ان کا معاملہ حل ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں ایک بوڑھی عورت کی جس کی عمر 90 سال ہے, اگر وہ مجھے ڈائریکٹ پکارے میں اس کی سنتا ہوں, تمہاری نہیں سنوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے کوئی بھی پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں, مجھے پکارے تو صحیح. حضرت سلیمان علیہ السلام اب وہ اپنے محل سے نکلے اپنے لشکروں کے ساتھ. حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حضرت سلیمان کے لشکر جا رہے ہیں اور چونٹیاں اپنے بلوں سے باہر ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور تمہیں ان کو خبر نہ ہو، ہمیں سارے روند کے چلے جائیں۔ اللہ نے اس چونٹی کی جو پکار تھی وہ بھی قرآن مجید میں رکھ دی کہ لوگوں کو پتا چل جائے اللہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی فریاد کو بھی سنتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے تاکہ دعا کی جائے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہمیں پر بارش برسے۔ آپ علیہ السلام جب نکلے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چونٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے ہوئے اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے، اے اللہ تو جانتا ہے ہم تیری بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ ہم پر پانی نازل کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی اس پکار کو سنا، اس دعا کو سنا، فرمایا پلٹ جا، اب تمہیں دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے سنا اور دیکھا کہ چونٹی اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی، اور مجھے امید ہے اللہ چونٹی کی دعا پر ہی بارش برسا رہی ہے۔ اللہ تو وہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے گڑگڑاتے ہو، انہوں نے کوئی زمین کا حصہ نہیں بنایا، کوئی آسمان بنانے میں میری مدد نہیں کی۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کہلو آیا کہ اے نبی علیہ السلام، اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ تو اس سے محبت ہے، اور اے نبی علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اللہ کیا کہوں؟ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کے سامنے میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک ہے۔ اللہ چاہے تو مجھے نفع دے، اللہ چاہے تو میرا نقصان کر دے، اللہ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اِلَّا مَا شَاءَ اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ کسی پیغمبر نے یہ دعوت نہیں دی کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے مانگو۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے فلسطین سے نکلے ہیں نا، تو ایک علاقے سے گزرے جہاں کے بادشاہ کا یہ قانون تھا کہ جو بھی وہاں سے گزرتا اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی وہ اس کے ساتھ پکڑ کے بدکاری کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرے تو قانون کے تحت لوگوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس کو، انہوں نے اپنی بیوی کو بہن کہا، کیونکہ جس کو بہن کہا جاتا تھا بادشاہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب بہن کس نظریے سے کہا کہ تمام جو عورتیں ہیں اور مسلمان جو ہیں یہ بہن بھائی ہیں آپس میں، تو چونکہ وہ اسلامی بہن تھی اس نظریے سے انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ لیکن بادشاہ کو لوگوں نے جا کے بتایا کہ اس شخص کے ساتھ جو عورت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نے جو بھی کہا ہے اس کو زبردستی لیا اور لایا گیا۔ اب بادشاہ ہے اور اس نے خلوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے میں بلایا۔ اب بدکاری کے لیے ہاتھ پھیلانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام باہر کمرے کے باہر ہیں۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے آواز ابراہیم علیہ السلام کو نہیں لگائی، اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تیرے آگے گڑگڑاتی ہوں اور تو جانتا ہے میں نے اپنی شرمگاہ صرف اپنے خاوند کے لیے تیرے حکم پر مخصوص کی ہوئی ہے، اے اللہ اس بدکار کو میرے اوپر مسلط نہ کر۔ ابھی یہ دعا ہی کرنی تھی، اب اس پر غشی طاری ہوئی اور وہ گر کر تڑپنے لگ پڑی۔ سائرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو مر جائے گا اور میرے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال جائے گا۔ اس نے پھر اللہ کے آگے دعا کیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کی وجہ سے پھر ہم پر یہ مصیبت کو الزام لگا دے۔ اللہ نے پھر ٹھیک کر دیا۔ حدیث میں آیا اس نے پھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، پھر دعا کی، اللہ نے پھر غشی طاری کر کے دورہ ڈال کے اسے زمین پر گرا دیا، پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہوا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ جب 3 دفعہ اس نے کیا اس کے بعد اس نے توبہ کی اور تحفے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک لونڈی یا اپنی بیٹی دی، ہاجرہ علیہ السلام۔
تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات والوں کو بتا دیا کہ نبی انبیاء علیہ السلام میں میرا بہت معزز ترین نبی، اس کی بیوی نے بھی جب مجھے پکارا تو ہم نے اس بھی کی بھی فریاد سنی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ باہر چاہے میرا خاوند نبی ہے، خلیل اللہ ہے، لیکن اس وقت اللہ ہی پکار سنیں گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں میری مدد کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے دعا کی، اور دعا سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ میری قبر پر کبھی بھی میلہ نہ لگانا، میری قبر پر کبھی بھی لوگوں کی عبادت گاہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو لوگوں کی پوجا سے بچانا۔ اور نبی علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر کبھی میلہ نہیں لگا، کبھی آپ کی قبر کو عبادت گاہ کسی نے نہیں بننے دیا، کبھی آپ کی پرستش جو ہے وہ اللہ نے شروع نہیں کرائی ہے، آپ کی عبادت کا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ آپ کی دعا اللہ رب العزت نے کی کہ اللہ لا تاجل قبری واسنا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ کوئی فرقوں والی باتیں نہیں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ ہر حالت میں چاہے مشکل ہو آسانی ہو، اگر کسی سے مدد پکارنا ہے تو اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن بعض ساتھی باتوں میں باتیں نکال لیتے ہیں، جب واضح حکم آ جائے پھر باتوں میں باتیں نہیں نکالتے۔ آپ علیہ السلام کا ایک بھی حکم ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ مجھے حاجت روا مشکل کشا مانو، اللہ کے علاوہ میں بھی تمہاری جو ہے وہ غائبانہ مدد کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی حکم نہیں ملتا، ہزاروں احکامات یہ ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی بات کرو۔ اگر کسی نے کہہ دیا تھا کہ بچی تھی، آپ علیہ السلام مدینہ جب گئے تو اس نے خوشی میں صرف یہ کہہ دیا تھا کہ ہوگا وہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا، بچی تھی چھوٹی تھی، اگر آپ علیہ السلام نام ہی منع کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا ایک ایک عمل امت تک پہنچے گا۔ آپ نے فوراً کہا بیٹا ایسے نہیں کہنا، یہ کہو کہ ماشاء اللہ وحدہ، ہوگا وہ جو اکیلا اللہ چاہے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، شروعات میں قبروں پر جانے کی اسلام میں اجازت بھی نہیں تھی، چونکہ ہمارا دین کا مطالعہ نہیں نہ ہوتا۔ قرآن مجید کو 10,000 میں سے ایک آدمی ترجمہ جانتا ہے، حدیث مبارکہ کا دور دور تک پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہیں نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے کہ جس بندے نے تھوڑا گروہ اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اپنے پیٹ کی خاطر، کرسی کی خاطر، وہ لوگوں کو باتوں سے باتیں نکال کر الجھا رہا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ شروعات میں قبروں پر جانے کی ممانعت تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو شروعات میں اسلام میں قبروں پر جانے کی ممانعت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام اپنے والدین کی قبر مبارک اس قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ علیہ السلام قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، زمین نیچے سے جو تھی وہ تر ہو گئی۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، ساتھ وہ بھی رونے لگ پڑے، کیونکہ وہ وجہ نہیں پوچھتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کافی دیر گزر گئی تو پھر آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا خوشی کا مظاہرہ کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی دیر روتے رہے؟ انہوں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے اجازت لے رہا تھا، اے اللہ مجھے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اللہ اجازت دے دے۔ اب اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اب میں قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو رو کے قبروں کی زیارت کے لیے جو معاملہ کیا ہے، آپ نے فرمایا اس لیے قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ہم نے یہاں آنا ہے۔
اس لیے نہیں قبرستان میں جانا کہ ان سے جا کے مدد کی دعا کرو. آپ پورے کتب حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ انبیاء علیہ السلام کے قول، توریت، انجیل، کسی میں ایک حکم نہیں کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ تم مجھ سے مدد مانگ سکتے ہو، اللہ کے علاوہ یہ کر سکتے ہو. اسلام میں تو یہ قبر پکی بنانا ہی منع ہے. اسلام پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر پر عمارت بنانا ہی منع ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرو اور اس کے لیے دعائے خیر کرو. جب بھی جائیں ان کے لیے دعا کریں. ایسا نہیں کہ قبروں پہ جانا نہیں چاہیے، ضرور جانا چاہیے، لیکن نیت یہ ہو کہ یہاں ہم نے آنا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. ایسا نہیں کہ وہاں سے آپ ان کے آگے دعائیں رکھیں کہ آپ اللہ سے ہم لے دیں. ایسا قرآن و حدیث میں کوئی معاملہ نہیں. لیکن باتوں سے باتیں نکال کے، وہ باتوں سے بتونی بن کے دلائل دے کے ثابت کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اسلام 2 دونی 4 کی طرح ہے. دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں کوئی فوت ہو جائے 3 دن تک اس کا سوگ کرو. 3 دن سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے. اب آپ نے فرمایا 3 دن تک اس کے ساتھ جا کے اس کے غم میں شریک ہو. اور آپ نے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہاں پر بڑی دیگیں چڑھنی چاہیے. یہ فوت کی گھر سے تو ویسے ہی کھانے کا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے فرقے بن چکے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام کرنا اس فرقے کا معاملہ ہے، یہ نہ کرنا اس فرقے کا معاملہ ہے. فرقوں کو چھوڑیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کا حکم کیا ہے. اگر کوئی بھی محب رسول ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا میرا فرقہ کیا کہتا ہے، میں کیا کہتا ہوں. میری اور آپ کی تھی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے. اور جو صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ تو دیکھے گا کہ آپ علیہ السلام جب کپڑا پہنتے تھے کس طرح پہنتے تھے، آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے کس طرح داخل ہوتے تھے، آپ گھر میں جاتے تھے آپ قدم کیسے رکھتے تھے، آپ علیہ السلام قبرستان میں جاتے تھے تو وہاں کیا معاملہ کرتے تھے. وہ آپ کی ایک ایک بات کو ٹٹولے گا. ایمانداری کی بات ہے، ہر بات کا آج پتا ہے. نہیں پتا تو نبی علیہ السلام کے فرامین کا نہیں پتا. اور ہم نے اس کام کے لیے جو اتنا اہم کام تھا، جس کام سے ہمارے بچوں کی تربیت ہونی تھی، جس کام کی وجہ سے ہمارے بچوں نے بڑوں کی عزت کرنی تھی، جس کام کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہم پر رحمتیں ہونی تھی، ان کو ہم نے پیشہ ور مولویوں کے حوالے کر دیا ہے کہ چلو ہم نے تمہیں 15-15 ہزار پہ 10-10 ہزار پہ رکھا ہوا ہے، تم نے ہماری مرضی کے مطابق بس مسئلے بتانے ہیں. عوام بھی اسی طرح کی ہے، آگے ہم نے بٹھائے بھی اسی طرح کے ہیں. اللہ کے بندو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو بغیر پیسوں سے اللہ کا دین بتلائیں. خود بھی سیکھو. یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں، کوئی ایٹم بم نہیں تیار کرنا. اسلام کی قرآن مجید میں اس کو بڑا مشکل کر کے پیش کیا گیا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا ہی مشکل ہے. اس میں ہے کیا؟ 4 مسئلے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوگی، تنگی ہوگی یا تکلیف ہوگی، خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، ایک اللہ کو پکارنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے، جھوٹ فراڈ بے ایمانی نہیں کرنی، اور اللہ کا حکم جہاں آجے سمینا وطا نہ کرنا ہے. اب اس کو اتنی بڑی سائنس کر کے پیش کیا گیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، ہم پڑھیں گے کیسے؟ اسی سوچ کی وجہ سے ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں قبروں پہ جا کے وہاں یہ کریں. دوسرا کہتا ہے کام تو بڑا اچھا ہے، وہ وہاں شروع ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے نہیں جانا چاہیے، چند کہتے ہیں واقعی. دیکھو یہ قرآن و حدیث کیا رہا ہے. تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمیں کتنا قرآن و حدیث آتا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی کتنی عادات کا پتہ ہے. اللہ کی قسم جب تک امت خود نہیں پڑھنا شروع کرے گی ہم الجھتے ہی رہیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی آج کے وقت کے حوالے سے. وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جب نئی گاڑی آئی ہے نا تو کسی کو کیا پتا تھا کہ گاڑی کی ضروریات کیا ہوتی ہے، عام آدمی کو تو نہیں پتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہاں کے ایک امیر آدمی نے، نوابزادے نے گاڑی خرید لی. اب اس کو ڈرائیور بھی رکھ لیا، کمپنی اس وقت ساتھ ڈرائیور بھی دیتی تھی کہ چلو اس کو گاڑی چلانے کی جاچ بھی سکھاؤ آہستہ آہستہ، اور جب ان کو جاچ آ جائے پھر ان کی مرضی تمہیں رکھو نہ رکھے. وہ گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور فری دیتی تھی. اب جب ایک دن کیا ہوا، وہ جاتے آتے ایک دن وہ نوابزادہ کہتا ہے
ڈرائیور کو پتا چل گیا کہ یہ تو بیوقوف آدمی ہے، گاڑی کے بارے میں یہ نالج نہیں رکھتا، تو گاڑی خراب ہوئی، تو اس نے کہا نہیں جانا ہے ہمیں جلدی، اس نے کہا گاڑی خراب ہے، تو اس نے کہا کہ گاڑی نہیں صحیح ہو سکتی، ہم کس طرح لے کے جائیں، اس نے کہا نہیں ہمیں جانا ہی جانا ہے، تو اس نے کہا پھر ایسے کریں کہ 10 کلو گھی، 10 کلو چاول، 10 کلو گندم، 10 کلو چینی، یہ ساری چیزیں دیں، گاڑی میں ڈالتے ہیں اور صحیح ہو جائے گی، اس نے حکم دیا یہ ساری چیزیں اس کو دی جائیں، اس نے جہاں سے خراب سی ٹھیک کری اور لے جایا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں بتاؤ آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جائے کہ گاڑی کی ضرورت چاول ہے، چینی ہے، گھی ہے، کو مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ سب کو پتا چل گیا ہے کہ گاڑی کی ضرورت یہ چیزیں نہیں، گاڑی کی ضرورت ہے مکینک، تیل، پٹرول، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو جب ہر بندہ قرآن و حدیث پڑھے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے گا، پھر جب کوئی ڈنڈی مارے گا 1 منٹ میں آپ کہیں گے اس نے یہاں پر ڈنڈی ماری ہے، ہمیں خود نہیں علم۔ اور ایمانداری کی بات ہے، مسئلہ کرے نا باہر جگہ بھابیاں نہیں مسجد حج اے سنیاں نہیں مسجد حج، او بھائی او تے بچارہ جنہ ہے انہیں یور لایا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے تو صبح سے لے کر شام تک کام کریں اور شام سے لے کر صبح تک سوئے رہیں، اور جو لوگ دین میں ماڑا موٹا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں فتوی بازی کریں؟ نہیں، آپ کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ آپ قرآن سیکھیں۔ اللہ کی قسم یہ ہم بتاتے صرف اس لیے ہیں کہ لوگ قرآن سیکھ جائیں۔ یہ مسئلے مسائل باہر جا کے آدھے کہتے ہیں ٹھیک کیے ہیں، آدھے کہتے ہیں غلط کیے ہیں، یہ آدھے صحیح اور غلط معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ یہ کوئی بڑی مشکل کتاب نہیں، جب تک نہیں پڑھیں گے اللہ کی قسم میں نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی توحید بیان کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے حاجت روا، مشکل کشا، بیڑیوں کو ڈبونے والا، تارنے والا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حاجت روا وہ ہے جس پر کبھی کوئی کسی چیز کی حاجت ہی نہ پڑی ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے عزت والے معزز ہستی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کے آگے دعا کرتے اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اے اللہ ہمیں عطا کر۔ آپ نے ہر مقام پر آپ نے اللہ کے آگے دعائیں کی ہیں، جب وہ ہستی اللہ کے آگے مانگتے ہیں اور اس ہستی نے حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کے آگے مانگو، پھر بندہ اپنا ذہن چلائے، پھر اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمارے حوال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔